چائے تیار کر کے کپوں میں ڈالنے کے بعد پیچھے مڑتے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا، جو صاف ستھرے گلابی رنگ کے لباس میں سر کو دوپٹے سے ڈھکے کھڑی کانپ سی رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ریحانہ نے گہری سانس بھری تھی اور پھر بغیر کچھ بولے وہ چائے کے کپ والی ٹرے اٹھائے صدف کی جانب بڑھا گئی تھی، جسے دیکھتے ہی اس نے ماں کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتے انکار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ضد نہیں کرو صدف، جانتی ہوں نا انکار کا حق نہیں دیا گیا تمہیں۔ ریحانہ کا لہجہ کچھ سختی لیے ہوئے تھا، جانتی تھی یہ وقت ابھی نرمی دکھانے کا نہیں ہے، فی الوقت جو مسئلہ ان ماں بیٹی کو درپیش تھا اس سے نمٹنا ضروری تھا۔ اچھا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ آخر ریحانہ نے اسے تسلی دیتے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو ناچار صدف کو آگے قدم بڑھانے ہی پڑے۔ گھر کے لاؤنج میں اس وقت صدف کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئے ہوئے تھے۔ صدف کی عمر ابھی صرف 16 سال تھی اور اس عمر میں صدف اور اس کی ماں کبھی بھی اس کی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ جس گھر کے ماحول میں رہ رہی تھی وہاں ان دونوں ماں بیٹی کی کوئی اوقات نہیں تھی، بلکہ یہاں انہیں صرف تکلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی۔ اور اب ریحانہ کی 16 سالہ بیٹی صدف کی اتنی جلدی شادی بھی انہی کوششوں میں سے ایک تھی۔ صدف اپنے لرزتے وجود کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ یہاں آنے والے مہمان کے ساتھ صدف کی دادی، تائی اور سوتیلی ماں بیٹھی تھی۔ ریحانہ نے مہمانوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھنے لگی۔ جب اس کی ساس کا حکم ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور مہمانوں کو چائے صدف دے گی، جس پر صدف گھبرا سی گئی تھی۔ جبکہ ریحانہ پیچھے ہٹتے صدف کو آگے آنے کا اشارہ کرتی خود ایک کونے میں پڑے صوفے پر جا بیٹھی، اور اس کا یہاں بیٹھنا اس گھر کی باقی 3 خواتین کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ساتھ لڑکا بھی آنے والا ہے۔ مہمانوں میں صرف 2 ضرورت سے زیادہ سجی سنوری خواتین اور ایک 35-40 سال کی اچھی جسامت کے مرد کو بیٹھے دیکھ کر ریحانہ نے پوچھا تو اس کے سوال پر مہمان خواتین شرمندہ سی ہوتی ہوئی نظریں چرانے لگی۔ یہی تو ہے لڑکا، ہمارا بھائی اصغر علی۔ ایک خاتون کی آواز پہلے ذرا سی لڑکھڑائی لیکن پھر وہ فراٹے سے چلنے لگی تھی، جبکہ اس کے انکشاف پر صدف تو جیسے مرنے والی ہو گئی تھی، اور ریحانہ تعصب سے اپنی ساس، جیٹھانی اور سوکن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں نفرت میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مردوں کی عمر بھلا کون دیکھتا ہے بہن، بس تھوڑی سی تو زیادہ ہے، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا میرا بھائی کتنا کمانے والا ہے، اچھی خاصی جائیداد ہے اس کے پاس، اور پھر اکلوتا ہے۔ آپ کی بیٹی تو عیش کرے گی عیش۔ وہ خاتون چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتی اپنے بھائی کی خوبیاں بھی گنوانے ریحانہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں نا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں آپ کا بھائی بہت پسند آیا ہے، باقی کے معاملات میں فون پر آپ لوگوں سے طے کر لوں گی۔ اس سے پہلے ریحانہ کچھ بولتی اس کی جٹھانی کلثوم بیگم نے جھٹ بات کو جیسے ختم ہی کر دیا تھا، اور اس کی بات پر ان خواتین کی باتیں کھل سی گئی تھی کہ آخر کو اتنی کم عمر اور خوبصورت لڑکی کا رشتہ جو ملنے کی امید نظر آ گئی تھی۔ صدف اور اس کی ماں ارد گرد کا ہوش بھلائے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی، چہروں پر گہری پریشانی کا بسیرا ہو رہا تھا۔ امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ امی، میری پڑھائی، مجھے بھی بہت سارا پڑھنا تھا، کچھ بننا تھا، خود کو اور آپ کو اس غلامی سے آزاد کروانا تھا۔ صدف زاروں قطار روتی اپنی ماں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ریحانہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، آنکھیں جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ امی، کچھ تو بولیں، مجھے کسی طرح بچا لیں اس سب سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے امی۔ اب کی بار صدف اپنی ماں کے ہاتھ جکڑتی اس سے التجا کرنے لگی تھی۔ اس کا رونا بلکنا ایسے نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ یہ کہ اس کا آج تھوڑی دیر میں نکاح ہونے والا تھا اس 40 سالہ اصغر سے، جسے اس کی دادی اور تائی نے اس کے لیے پسند کیا تھا۔ اس کی ماں کی گئی منتیں ترلے کسی کام نہیں آئی تھی، اور وہ کسی کٹ پتلی کی طرح ان کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں نہ جانے کب تک اپنے غم میں ڈوبی رہتی کہ ایک ملازمہ درویشی کھول اندر داخل ہوئی تھی۔ اس ملازمہ کی نظروں میں بھی ان 2 ماں بیٹیوں کے لیے ترس اور ترہم کی آمیزش تھی۔ یہ کچھ سامان ہے، بڑی بی بی سائی نے کہا ہے، صدف کو جلدی سے تیار کر دو، لڑکے والے پہنچنے والے ہیں۔ ملازمہ اپنی بات مکمل کرتی چلی گئی تھی، جبکہ گزرتے وقت کا ہر لمحہ ان دونوں ماں بیٹی کی ہر امید ختم کرتا جا رہا تھا۔ سامنے پڑا سرخ رنگ کا سوٹ صدف کو کسی قسم کی خوشی دینے کے بجائے شدید دکھ پہنچنے کا باعث بن رہا تھا۔ ریحانہ اسے بمشکل تیار کرتی باہر لے آئی تھی۔ یہاں بس چند مہمان تھے، جس کی وجہ صدف کا 18 سال سے کم ہونا تھا، اسی لیے نکاح ایک طرح سے پوشیدہ طریقے سے کیا جا رہا تھا۔
صدف کو اصغر کے ساتھ بٹھانے کی تھوڑی دیر بعد ہی نکاح کی کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔ ریحانہ دم سادے کھڑی تھی اور صدف کا وجود ہچکیوں لیتا کولے کھا رہا تھا۔ جب ہر طرف خاموشی تھی اور سوائے مولوی کے بولنے کے اور کوئی دوسری آواز نہیں تھی، اسی وقت کسی کے بھاری قدموں کی چاپ ابھری تو سبھی سامنے مولوی سے نظریں ہٹاتے آنے والے کی طرف متوجہ ہوئے، جو کالے شلوار قمیص پہنے، کاندھوں پر کالی ہی چادر اوڑھے، پیروں میں پشاوری چپل پہنے، وہ ایک ایک قدم مضبوط قد و قامت کا نوجوان ہاشم خانزادہ تھا، جو کچھ کے لیے ضروری کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور آج ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ صدف کے نکاح سے مکمل طور پر انجان تھا، اسی لیے حیرانگی سے وہ سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بھاری آواز گونجی تو مولوی کے نکاح کے کلمات دہراتے لب بھی خاموش ہوئے تھے۔ کلثوم بیگم کا چہرہ چند پل کو خفیف سا ہوا، لیکن پھر وہ جلدی لبوں پر مسکراہٹ لی اپنی بیٹی کی طرف بڑھی تھی۔ ہاشم، تم آ گئے؟ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، سب سے ملو۔ میری تم سے فون پر بات ہی نہیں ہو سکی، اسی لیے تم اس سب سے انجان رہ گئے۔ دراصل آج صدف کا نکاح ہے، وہ ایک اچھا رشتہ مل گیا تھا تو ماں جی کے ساتھ ہم سب کو یہی بہتر لگا کہ فرض جتنا جلدی ادا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ کلثوم بیگم لمبی چوڑی تمہید باندھتی اس کے نزدیک چلی آئی تھی۔ ان کی بات پر ہاشم خانزادہ کے چہرے کی سنجیدگی کچھ اور بڑھی تھی۔ اب کی بار جو اس کی نظر سب پرانے اور نئے چہروں پر پڑی تو بہت کچھ جانچتی ہوئی تھی۔ ہاشم خانزادہ کی دادی ماں ماریہ خاتون، جو کہ بازو بلند کیے چہرے پر نرم اور شفیق مسکراہٹ لیے اپنے پوتی کی خود کے گلے لگنے کی منتظر تھی، لیکن وہ آج ان کی طرف آنے کے بجائے وہیں رک گیا اور پھر جیسے ہی وہ بولا تو اس کے منہ سے نکلے الفاظ سنتے ماریہ خاتون کو لگا کہ ان کا دل رک جائے گا۔ وہ جس لمحے کے آنے سے ڈرتی تھی، ہزار وسوسوں کا شکار تھی، اور انہی وسوسوں اور خدشات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہی تو انہوں نے صدف کا آنن فانن نکاح کرتے اس گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ لیکن اس منحوس ماری صدف کی قسمت، جو ہمیشہ اس کے ساتھ دغا کرتے، آج وفا کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ یہ نکاح، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاشم خانزادہ کے منہ سے نکلے الفاظ سب کچھ ساکت کر گئے تھے۔ سب حیرانگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ ماریہ خاتون، کلثوم بیگم اور صدف کی سوتیلی ماں عذرا کا چہرہ فق پڑنے لگا تھا۔ دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیوں بیٹا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کلثوم بیگم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جو کہ سامنے اصغر علی پر کڑی نگاہ ٹکائے ہوئے تھا، جس کی بدولت وہ اچھی صحت کا مالک انسان بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ آپ لوگوں کی عقل نہ جانے کہاں جا سوئی ہے، جو آپ کو صدف اور اس انسان کی عمر میں نمایاں فرق نظر نہیں آ رہا؟ وہ اونچی آواز میں بولتا اپنی ماں اور دادی کو دیکھ رہا تھا، نظروں میں تعصب تھا اور اس کی پتھر دل پر۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، ہم سب نے بہت ہی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا، بلکہ سب کچھ ریحانہ اور صدف پر چھوڑ دیا تھا، یہ انہی کا فیصلہ ہے۔ کلثوم بیگم آہستہ آہستہ اس کے بازو پر ہاتھ پھیرتے اسے آرام کرنے کے ساتھ ساتھ ریحانہ کی طرف دھمکی بھری نظروں سے دیکھتے ایک وقت میں دو کام کر رہی تھی۔ ان کی نظر کا مطلب ریحانہ بخوبی سمجھ رہی تھی، اسی لیے وہ اپنے سوکھتے لبوں پر زبان پھیرتی خود بھی جھوٹ بھرے الفاظ بولنے کی ہمت لانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن ان کے کچھ بولنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی ہاشم خانزادہ سب کر دھماکہ کر گیا تھا۔ صدف میری اور اس کی شادی مجھ سے ہوگی، اور یہ بات آپ سب لوگ کان کھول کر سن لیں۔ ہاشم خانزادہ نہ صرف بولا تھا بلکہ وہ بغیر جھجکے آگے بڑھا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہاں خاندان کے موجود افراد یہ سب دیکھتے جیسے پتھر کے ہو گئے تھے، بلکہ صورتحال پر بھونچکا تو صدف بھی رہ گئی تھی۔ اس نے اصغر علی سے جان چھوٹنے کی دعائیں تو کی تھی، لیکن کسی اور کو اپنے لیے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہاشم خانزادہ کو تو بالکل بھی نہیں، جس کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا، اور بیچاری معصوم صدف تو اس کے سامنے تھر تھر کانپتی تھی۔ کلثوم بیگم تو ایسی تھی جیسے انہوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ہی ہار دی ہو۔ ماریہ خاتون اور عذرا بیگم کی نفرت اگلتی نظریں دونوں ماں بیٹی کو آنکھوں ہی سے سالم نگلنے کے چکروں میں تھی۔ صدف کچھ دیر جامد کھڑی رہنے کے بعد اپنا ہاتھ ہاشم خانزادہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس پر حیرت کا غلبہ ابھی بھی قائم تھا کہ آخر ہاشم خانزادہ اسے کیسے پسند کر سکتا ہے، وہ اسے لے کر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی پچھلی 16 سالہ زندگی میں تو کبھی ہاشم خانزادہ کو اپنی ماں اور خود کے لیے کھڑے ہوتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو مغرور ذات تھا جو شاید اس گھر میں اپنی چچی اور ایک عدد کزن کی ذات سے ہی نابلد تھا۔ تو آج وہ اچانک سے اتنا بڑا فیصلہ نہ جانے کیوں لے رہا تھا۔
صدف کی جان سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ اس نے ایک آنسو بھری نظر وہاں موجود اپنے نام نہاد رشتہ داروں پر ڈالی تھی جن کی زبانیں فی الوقت خاموش تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، پھر ان سب کے زہر بھرے الفاظ ہوں گے جو ان دونوں ماں بیٹی کو کئی گناہ نہ ہونے کے باوجود لہو لہان کر دیں گے۔ پھر شاید ہاشم خانزادہ کا یہ ڈرامہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ڈرامہ۔ صدف کو یہ صرف ہاشم خانزادہ کا ڈرامہ ہی لگ رہا تھا، جو اپنی ماں اور دادی اور چچی کے ساتھ مل کر ان دونوں ماں بیٹی کو کسی نئی تکلیف سے روح شناس کرانے کے لیے تھا۔ صدف جو ارد گرد کا ہوش بھلائے اپنی پوری طاقت صرف کرتے اپنے ہاتھ آزاد کروا رہی تھی، اور اس کوشش میں وہ ہاشم کے بہت نزدیک آ چکی تھی کہ وہ بھی آج زندگی میں پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا تھا کہ وہ بھی سب بھلائے سرخ رنگ کے دوپٹے کے حالے میں اس کا سفید چمکتا چہرہ۔ ہاشم خانزادہ کے دل کے بند پڑے دروازے کھلے تھے، اور پھر آب و تاب سے وہ چہرہ اس کے دل کے نہا خانوں میں بسیرا کر گیا تھا۔ وہ دونوں نہ جانے کب تک اپنی ہی دنیا میں گم رہتے، جب صدف کے کانوں میں اصغر علی کی بہن کی چنگھاڑتی ہوئی آواز گونجی تھی، اے لو! ان دونوں کا تو شاید پہلے ہی سے آنکھ مٹکا تھا۔ ویسے بہن، یہ بہت غلط بات ہے، آپ لوگ اپنی جان چھڑانے کو اپنی ایسی لڑکی ہمارے متھے مار رہے تھے جو بعد میں بھی اپنے عاشق کا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو ہم کہاں کے رہتے؟ ہماری عزت تو خاک میں مل جانی تھی نا۔ آپ لوگ اپنے بکھیڑے آپس میں نمٹائیں، اور اچھا ہی ہے ان دونوں کی شادی کر دیں اس سے پہلے کہ یہ دونوں گناہ کی طرف جائیں۔ اصغر علی کی بہن کے منہ سے یوں اپنے کردار کی دھجیاں اڑتے دیکھ صدف کا دماغ دل ہوا تھا۔ دل و دماغ شدید غصے کے زیر اثر تھا۔ اس نے لب بھینچے ہاشم خانزادہ کی طرف دیکھا، جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، لیکن صدف کو فرق پڑ رہا تھا، اور بہت زیادہ پڑا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں ابھی، ورنہ، صدف نے اونچی آواز میں کہا، لہجے میں مضبوطی تھی۔ ہاشم اس کی بہادری پر حیران ہوتے ابرو اچکا گیا۔ ورنہ کیا؟ میں نہیں چھوڑ رہا، ہمت ہے تو خود چھڑوا لو۔ ہاشم کو اسے غصہ اور ضد دلانے میں لطف سے آیا تھا۔ اس کے معصوم سے چہرے پر غصہ کافی بھلا لگ رہا تھا، لیکن اپنی بات کے آگے سے صدف کا رد عمل ہاشم خانزادہ کے ساتھ وہاں سب کے سانس روک گیا۔ صدف نے ہاشم خانزادہ کی اکڑ پر بنا سوچے سمجھے چھوٹے سے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا، جس سے ہاشم خانزادہ کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا تھا۔ اس نے شعلہ اگلتی نظروں سے صدف کی طرف دیکھا تو اب کی بار صدف کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ اس میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی جو سامنے کھڑے انسان کو تھپڑ مار بیٹھی تھی۔ شاید اپنی پاک شفاف کردار پر اٹھی انگلی اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ تمہیں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ ہاشم خانزادہ اب کی بار اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا اسے ایک طرف کھینچتے لے جانے لگا تو صدف کے منہ سے چیخیں بلند ہوئی تھی۔ اتنی دیر سے خاموش ہاشم خانزادہ کے بابا حیدر خانزادہ جلدی سے آگے بڑھے تھے۔ ہاشم، یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو اس کا ہاتھ، تم اسے اس طرح کہیں نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہاشم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے سختی سے کہتے صدف کا ہاتھ آزاد کروایا، تب وہ ہچکیاں بھرتی جلدی سے حیدر خان کے پیچھے چھپی تھی۔ اے لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کلثوم بیگم ایک چیل کی مانند صدف پر جھپٹی، اور کسی کے کچھ سوچنے سے پہلے ہی وہ اپنے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر جڑ چکی تھی، جس سے صدف کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہاں کھڑے سب مہمان کوفت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر صدف کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن ریحانہ تڑپتے ہوئے آگے جاتے صدف کو کلثوم بیگم کے شکنجے سے نکالتی خود سے لگا گئی تھی۔ صدف اپنی ماں سے لپٹتی دھاڑیں مار کر رونے لگی تھی۔ اس کی ذات کو ہر لمحہ دو کوڑی کا ثابت کیا جا رہا تھا۔ آج شدت سے اسے کسی ایسے اپنے کی کمی محسوس ہوئی تھی جو اس کے لیے سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ کلثوم، حد کرتی ہو تم بھی۔ حیدر خان نے صورتحال پر جھنجھلا سے گئے تھے۔ کیا میں بھی خان؟ کیا میں بھی؟ جب بات اس لڑکی پر آئی تو آپ جھٹ بھاگے چلے آئے، اور جب اس نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا تو آپ کی زبان سے اف تک نہ نکلا؟ کلثوم بیگم اونچی آواز میں چلائی تھی۔ حیدر خان سر نفی میں ہلا کر رہ گئے تھے۔ وہ پہلے کے معاملے میں اس لیے آگے نہیں بڑھے تھے کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ہاشم خانزادہ اور صدف ایک ہو جائیں۔ انہوں نے پہلے کوشش کی تھی، لیکن کلثوم بیگم نے انہیں وہیں چپ کروا دیا تھا، اور اب ہاشم خانزادہ کو خود سارا معاملہ سنبھالتے دیکھ وہ دل میں مطمئن سے ہونے لگے تھے کہ سب کچھ پھر بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ صدف اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں ٹکائے چہرہ آنسو سے پاک تھا کہ جو کچھ ہو چکا اس پر حیرانگی اتنی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا پھر اصغر علی سے جان چھوٹنے پر خوش ہو۔ ریحانہ بھی اس کے پاس خاموشی سے بیٹھی اس کا چہرہ تک رہی تھی جو کسی بھی قسم کے احساس سے دور تھا۔ صدف،
تمہیں ہاشم کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا بیٹا۔ ریحانہ نے گہری سانس بھرتے بات کا آغاز کیا تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی اور اب ایک طنز بھری مسکراہٹ لبوں پر بسیرا کرنے لگی تھی۔ تو کیا کرتی؟ اس وقت ہاشم خان زادہ نے تو میری سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہی چھین لی تھی، اور پھر لوگوں کی گندی ذہنیت تو بس اٹھ گیا ہاتھ۔ انداز تھکا تھکا سا تھا۔ ویسے ہاشم کو اس طرح تمہارے لیے کھڑا ہونا مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا۔ ویسے اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے صدف؟ ریحانہ نے پرسوچ تاثرات لیے کہا تو صدف نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اول تو ایسا ہونے نہیں والا، دوسرا امی آپ کیسے اس بارے میں سوچ بھی سکتی ہیں؟ اس گھر کی 3 خواتین جن کی آج تک ہم نے غلامی کی ہے، آپ کیا چاہتی ہیں میں ساری زندگی اس غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لوں؟ ہرگز نہیں، مجھے یہ قبول نہیں ہے، صدف نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا کریں؟ اور تم نے تھپڑ مارتے حالات مزید مشکل کر لیے ہیں، نہ جانے اماں اور تمہاری تائی کیا کریں گی۔ ریحانہ کے الفاظ میں خدشات بھرپور تھے۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ صدف نے کچھ کرنے کی ٹھانی اور گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنا فیصلہ ماں کے گوش گزار کر گئی تھی۔ امی ہمیں یہاں نہیں رہنا، بس میں نے فیصلہ کر لیا، ہم 1-2 دن میں کسی بھی طرح اس گھر سے بہت دور چلے جائیں گے اور آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ صدف کی بات ریحانہ کے لیے دھماکہ تھی۔ وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہاں جائیں گے ہم، کیا کریں گے؟ ریحانہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے ڈپٹ رہی تھی۔ اسے لگا غصہ دکھانے پر صدف پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن آگے سے صدف کا نفی میں ہلتا سر انہیں وہیں چپ کروا گیا۔ نہیں امی، بس بہت ہو گیا، اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت لی ہم نے۔ میں بڑی ہو چکی ہوں امی، خود کو سنبھالنے کے ساتھ آپ کو بھی سنبھال لوں گی، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور کہیں رہنے کی ٹینشن نہ لیں، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں چھت سر چھپانے کو مل ہی جائے گی۔ صدف کا انداز اٹل تھا جبکہ ریحانہ تفکرات بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو بھی تھا، صدف ابھی بچی تھی، یقیناً جذباتی بن کر سوچ رہی تھی، جبکہ ریحانہ اس دنیا اور اس دنیا میں موجود بھیڑیوں کے بارے میں اچھے سے جانتی تھی۔ یہاں ایک محرم مرد کے ساتھ عورت محفوظ نہیں تو وہ 2 اکیلی ذات عورت کیا کرتی؟ ریحانہ نے غصہ اور نرمی کے ساتھ ہر حربہ استعمال کرتے صدف کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آج زندگی میں پہلی بار اپنی ضد پر ڈٹ چکی تھی۔ اس نے ریحانہ کو دھمکی تک دے دی تھی کہ اگر وہ نہ بھی جائے تو صدف اکیلی ہی چلی جائے گی۔ وہ یہاں اس گھر میں رہتے مزید کسی بھی اصغر علی یا پھر ہاشم خان زادہ جیسے مرد کے لیے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اسے کچھ بننا تھا، کچھ حاصل کرنا تھا تاکہ پھر ایک دن وہ ان ظالموں کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ اس کے خواب بلند تھے اور ان کی تعبیر اسے خود ہی تلاشنی تھی۔ صدف سفید لباس پہنے دوپٹے کو نماز اسٹائل میں سر پر اوڑھے تیز رفتاری سے سیڑھیاں اتری تھی جب اس کا تصادم ہاشم خان زادہ سے ہوتے ہوتے بچا تھا۔ وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا تھا اور اب دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ صدف کی نظر بے اختیار اس کے اس گال کی طرف اٹھتی تھی۔ یہاں کل اس نے تھپڑ مارا تھا جس پر اسے ہاشم کے چوڑے وجود کے سامنے خود کو چیونٹی تصور کرتے دل گھبرایا تھا کہ وہ بدلہ لینے پر آ گیا تو کل بھی تایا جان نے اسے اس سڑیل انسان سے بچایا تھا۔ ہاشم اس پر نظر رکھے جیسے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے اس کے اندر کے احوالات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید ہالے میں لپٹا چہرہ نور کی شعائیں ہر طرف بکھیر رہا تھا کہ ہاشم خانزادہ اس نورانی چہرے کی جاذبیت میں ڈوبنے لگا اور آج بھی بے اختیاری کے عالم میں اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ارادہ اس کے گال کو چھوتے اس کی ملائمیت محسوس کرنے کا تھا، لیکن جیسے اس کا ہاتھ اوپر ہوا صدف کو لگا کہ وہ اس سے کل والے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے ہے، جس کے ڈر سے اس نے جلدی سے اپنا چہرہ ایک جانب کو جھکا لیا۔ آنکھیں بند ہو چکی تھی، لیکن جب تھپڑ کے بجائے ہاشم خانزادہ کی انگلیوں کی پوروں کو اپنے گالوں سے مس ہوتے محسوس کیا تو اس نے جھٹکے سے اپنے چہرے کا رخ اس کی طرف کیا تھا، ساتھ ہی وہ غصے سے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک چکی تھی۔ ہاشم خانزادہ کے ماتھے پر پڑے بلوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لمس کو قبول کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ کزن تھا اس کا، قریبی تعلق ہونے کے باوجود وہ کس طرح سے نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ میں آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں جو آپ جب چاہیں مجھے اس طرح چھو سکیں، سمجھے؟ ہٹے آگے سے۔ آج بھی وہ پل میں نڈر بنتی ہاشم خانزادہ کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ایک سائڈ سے ہو کر آگے بڑھنے لگی تھی کہ اس کی کلائی ہاشم خانزادہ کے ہاتھ میں قید ہو گئی۔ صدف کا دل خوف اور گھبراہٹ سے حلق میں آیا تھا۔ صدف نے اپنے بچاؤ کے لیے ارد گرد کسی کو تلاشنا اور پھر اچانک سے کلثوم بیگم وہاں آن وارد ہوئی اور آج پھر دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے وہ بھڑکتی آگ میں جا گری تھی۔ ہاشم، چھوڑو اس لڑکی کو،
وہ وہیں نیچے کھڑی غرائیں تو ہاشم نہ چاہتے ہوئے بھی آہستگی سے اس کی کلائی آزاد کر گیا۔ صدف جان چھوٹنے پر جلدی سے سیڑھیاں اترتے آگے بڑھی تھی کہ پیچھے کھڑی کلثوم بیگم کی پاٹ دار آواز پر اس کے قدم رکے۔ اے چڑیل لڑکی، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو نہیں تو۔ کلثوم بیگم نفرت سے گویا ہوئی تھی۔ ہاشم خانزادہ کے قدم اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے وہیں ریلنگ کے پاس رکے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹتے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاں ہوں میں چڑیل، اور میں نے ایسا جادو کیا ہے آپ کے بیٹے پر کہ آپ اسے میرے شر سے کسی بھی صورت اب بچا نہیں سکتی۔ کر لیں جو کرنا ہے۔ صدف انہیں دو بدو جواب دیتی ہکا بکا چھوڑے کچن میں چلی گئی تھی۔ پیچھے سے وہ اس بات کو سنجیدہ لیتی پریشان ہو کر منہ ہی منہ میں اسے برا بھلا کہتی اپنی ساس کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اوپر کھڑا ہاشم خانزادہ کو پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے جواب پر مسکرا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے اس مسکراہٹ کا احساس ہوا وہ جلدی سے سر جھٹکتے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ساتھ ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا کہ واقعی میں کچھ تو تھا اس میں جو وہ بری طرح سے ہاشم خانزادہ کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد رات کے اندھیرے میں صدف اور ریحانہ موقع دیکھتے گھر سے مختصر سا سامان لیے نکل پڑے۔ ریحانہ کا وجود تو ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ڈول رہا تھا۔ ڈری ہوئی تو صدف بھی تھی، لیکن وہ اپنی ماں پر یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ صدف میں تو کہہ رہی ہوں بیٹا ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں تلاش کر لیا تو ہمارے ساتھ پہلے سے زیادہ برا ہوگا۔ ریحانہ نے ارد گرد موجود اندھیرے سے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو نہیں لگتا یہ ہمیں ڈھونڈیں گے، بلکہ 3 خون پیتی چڑیلیں ہم سے جان چھوٹنے پر شکر کا کلمہ پڑھیں گے۔ اور ویسے بھی ہم یہاں نزدیک کے شہر نہیں جا رہے، بلکہ اس کسی مخالف کسی بڑے شہر کا انتخاب کریں گے تاکہ ہماری تلاش آسانی سے ممکن نہ ہو۔ صدف جیسے ہر پہلو پر اچھے سے سوچ چکی تھی، لیکن ایک دن میں یہاں ضرور پلٹوں گی۔ آخر کو اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہوں میں، اور اپنا حصہ میں اتنی آسانی سے کلثوم بیگم اور اس کے بیٹے کو ہڑپنے نہیں دوں گی۔ وہ اپنی ماں پر اپنے مستقبل کے عزائم ظاہر کرتی اسے مزید ڈرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اور پھر اس رات کے بعد سے دونوں ماں بیٹی نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اور یہ زندگی بے شک زیادہ آسان نہیں تھی، لیکن یہاں ان کو ہر قسم کی آزادی حاصل تھی، اور وہ اس آزادی کے بلبوتے پر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے کوشاں تھی۔ صدف نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کے ساتھ ٹیوشن سینٹر میں ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیا، جس سے بس اس کی پڑھائی کا خرچہ ہی بمشکل چلتا۔ تو تب ریحانہ نے سارا دن فارغ رہنے کے بجائے ایک قریبی فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ یہاں پر عورتوں کے لیے الگ سے کام کا سیکشن بنایا گیا تھا۔ صدف اپنی ماں سے کوئی کام لینا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ صدف میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، جس کے لیے وہ دن رات جد و جہد کر رہی تھی۔ اس گھر میں رہتے اپنی پڑھائی جاری رکھنا آسان نہیں تھا۔ صدف نے اپنے شوق کی خاطر بہت بار سب کے سامنے ذلیل ہوئی تھی، اور آج وہی پڑھا ہوا اس کے کام آ رہا تھا۔ وہ کچھ عرصے بعد اس قابل ہو جاتی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی تھی۔ صدف تھکی ہاری سی گھر میں داخل ہوئی تو ریحانہ برآمدے کی چوکھٹ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دارالامان میں رہ رہی تھی اور یہاں انہیں کافی سہولیات میسر تھیں۔ امی کن سوچوں میں گم ہیں؟ صدف نے کمرے میں جانے کے بجائے انہی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنی ماں کی تھکاوٹ زدہ چہرے کو بغار تکا تھا۔ اس چہرے پر وقت سے پہلے ہی بڑھاپا چھانے لگا تھا کہ زمانے کی ستم ظریفی ان کی خوشیوں کو نگل ہی گئی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر تمہارے بابا زندہ ہوتے تو آج یوں ہمیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ تم تو جانتی ہو تمہارے کتنے لاٹ اٹھایا کرتے تھے، لیکن ہماری قسمت کے ایک وہی واحد سہارا تھے اور انہیں ہم سے چھین لیا گیا۔ وہ کوئی کیفیت میں بول رہی تھی، شاید کسی سنہری یادوں کے جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ صدف کے والد وحید خانزادہ اور ریحانہ کی پسند کی شادی تھی۔ دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ یہاں ان کی پسندیدگی شروع ہوئی۔ ریحانہ ایک الگ ذات سے تعلق رکھنے والی اور ایک بےحد غریب لڑکی تھی، لیکن محبت بھلا کہاں امیری غریبی اور ذات پات دیکھتی ہے۔ تو وہ دونوں بھی محبت کی منزل کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے، پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ وحید خانزادہ جو گھر میں بات کرتے ڈر رہے تھے، کیونکہ وہ گھر والوں کی شدید رد عمل سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے باپ سکندر خان بہت سخت مزاج کے تھے کہ وحید کبھی ان سے بات کرنے کا حوصلہ ہی نہ کر سکے، اور وہ چپ چاپ اپنی ماں اور باپ کی پسند پر راضی ہوتے اپنے بڑے بھائی کی سالی سے شادی کرتے اسے گھر لے آئے تھے۔ ان کی بھابھی اور بیوی ان کی ماموزاد بھی تھیں۔ ان کی اس شادی سے ریحانہ بالکل انجان تھی کہ وحید ان کا دل توڑنے سے بھی گھبراتے تھے۔ پہلے انہوں نے ریحانہ سے رابطہ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن ریحانہ نے روتے بلکتے نے بلایا تو وہ دل کے ہاتھوں مجبور ان کے پاس جا پہنچے۔
ریحانہ کی ماں کی حالت بہت خراب تھی، وہ ہاسپٹل میں داخل تھی۔ ریحانہ نے سہارے کے لیے وحید کو بلایا تھا۔ ریحانہ کی ماں اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی کے اکیلے رہ جانے کے خیال سے وہ تڑپ رہی تھی، اور تب انہوں نے وحید کے آگے ہاتھ جوڑتے ریحانہ کو اپنے نکاح میں لینے کا کہا تھا۔ ایک بیمار ماں کو وحید انکار نہیں کر سکا اور ریحانہ کو اپنی زندگی میں شامل کر گیا، اور اس کے ساتھ ہی ریحانہ کی ماں چل بسی۔ وحید ریحانہ کو گھر لے جانے کے بجائے کرائے کے مکان میں لے آیا، اور پھر وہ کشتیوں کا سوار بنتے زندگی گزارنے لگا۔ اس دوران ریحانہ کے ہاں صدف کی پیدائش ہو گئی، جبکہ وحید کی پہلی بیوی ابھی تک اولاد کی رحمت سے محروم تھی۔ کچھ عرصے بعد وحید کے باپ کا انتقال ہوا تو خود کو مضبوط بناتے ریحانہ کو گھر ہی لے آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی پہلی بیوی اور ماں اس کی اولاد دیکھیں گی تو اسے معاف کر دیں گی، لیکن وہ دونوں کافی پتھر دل ثابت ہوئی تھی۔ لیکن جیسے تیسے وحید اور ریحانہ نے ان کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ گھر میں کسی کا بھی سلوک ریحانہ اور صدف کے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن وحید کے سامنے کوئی بھی منہ پر انہیں کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اگر کوئی بات ہو بھی جاتی تو وحید انہیں صبر کی تلقین کرتے تھے کہ جو بھی ہے وہ اور ان کی بیٹی اپنوں میں ہے۔ زندگی زیادہ اچھی تو نہیں، بری بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں اچھی امید کے سہارے ایک ساتھ خوش تھے کہ ان کی خوشی کو کسی حاسد کی نظر کھا گئی، اور وحید جو ایک دن گھر سے گئے تو پھر زندہ لوٹ کر نہ آ سکے۔ وہ ریحانہ اور اپنی بیٹی کو بالکل ہی بے آسرا چھوڑ گئے تھے۔ وحید کی موت کے ساتھ ہی ریحانہ اور صدف کی زندگی بدتر سے بدتر ہوتی چلی گئی تھی۔ ریحانہ کو ملازمہ بنا دیا گیا، اور وہ بھی اپنی بیٹی کی خاطر زبان بند کرتے ان کا ہر ظلم برداشت کرنے لگی۔ لیکن ایک صرف اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے اس نے سب کی منتیں ترلے کرتے اسے اسکول بھیجنا شروع کر دیا تھا، اور یہ احسان اس پر نہ جانے کتنی بار جتلایا جاتا تھا۔ صدف اور ریحانہ کو گھر چھوڑے پورے 6 سال ہو چکے تھے، اور ان سالوں میں صدف نے وہ سب حاصل کر لیا جس کا خواب سجائے وہ گھر سے نکلی تھی۔ ان گزرے وقت میں یہاں صدف کی خوبصورتی مزید نکھرتی اسے خوبصورت دوشیزہ بنا گئی تھی، وہیں ریحانہ کے بالوں میں سفیدی بال جھانکنے لگے تھے، لیکن اب اس کے چہرے پر ایک وقار اور ایک اطمینان نظر آتا تھا۔ امی آپ بالکل ٹینشن لیں، عامر بس آنے والا ہے، وہ گھر کا ضروری سامان پیک کروانے میں مدد کر دے گا۔ صدف اپنے کان سے سیل فون ہٹاتے ریحانہ سے مخاطب ہوئی۔ عامر وہ انسان تھا جو یہاں آنے کے کچھ عرصے بعد بہت جلد اس کے قریب ہوتا چلا گیا، کہ ان کے درمیان ایک اندیکھا سا تعلق بن چکا تھا۔ آج صدف ریحانہ کے ساتھ اپنے شہر واپس جا رہی تھی۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے 16 سال گزارے تھے۔ وہ ڈاکٹر بن چکی تھی، لیکن اس نے اپنی ڈیوٹی اپنے شہر جا کر ہی شروع کرنی تھی، اور پچھلے کچھ حساب کتاب بھی تو چکانے تھے۔ کیا یار، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ بس اڈے پر کھڑے عامر نے اداسی سے کہا تھا، جیسے پہلے رہتے تھے، اور پلیز لڑکیوں کی طرح رونا دھونا کم کرو، اور میرا شہر زیادہ دور نہیں ہے، جب چاہے آ جانا۔ صدف نے اسے باتیں سناتے مشورہ بھی دیا تھا۔ اپنے شہر میں آتے ہی صدف کو لگا جیسے اس کی ساری محنت کا پھل اسے مل گیا ہو۔ اس نے نئے جوش کے ساتھ پہلے رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ تلاشی تھی، اور پھر اپنی نوکری کے لیے کوشش کی تو جلدی اسے ایک بڑے سرکاری اسپتال میں جاب مل گئی تھی۔ ان سب سے فارغ ہوتی اس نے اپنے باپ کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے عدالتی نوٹس بھجوا دیے تھے، اور نوٹس اس وقت ہاشم خانزادہ کے ہاتھ میں تھے، جن کو کھول کر وہ ایک بار پھر پڑھنے کے بعد ان سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ سب گھر والے اس کے ارد گرد ہی موجود تھے۔ بیٹا کیا ہے یہ؟ حیدر خان نے تجسس سے پوچھا تو وہ بری طرح چونکا، کیونکہ وہ تو ان کاغذات کو بھیجنے والی کے خیالوں میں کھو سا گیا تھا کہ واقعی وہ لڑکی کچھ سال پہلے ایسا سحر اس پر پھونک کر گئی تھی کہ اس کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکا تھا۔ اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ دل اور دماغ میں پوری طرح صدف کو بسا چکا تھا، تو اپنی زندگی میں بھی اسے ہی بسانا چاہتا تھا، جبکہ گھر والے اس کے خیالات سے ہی انجان تھے۔ بابا ہی صدف خان کی طرف سے اپنے باپ کا حصہ لینے کے کاغذات ہیں۔ ہاشم خان زادہ نے وہ پیپرز حیدر خان کی طرف بڑھا دیے، جبکہ باقی سب کو تو جیسے سانپ سونپ گیا تھا۔ کیا یہ میرے وحید کی بیٹی صدف نے بھیجا ہے؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاشم ایسا ہے تو مجھے اس کے پاس لے چلو بیٹا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ میرا بیٹا روز میرے خواب میں آتا ہے، لیکن منہ موڑے رکھتا ہے، ناراض ہے وہ مجھ سے۔ ان گزرے 6 سالوں میں ماریہ خاتون مزید بڑھاپے میں پہنچ چکی تھی، اور اب ان کی اکڑ بھی ٹوٹ چکی تھی، جبکہ کلثوم بیگم اور ان کی بہن عذرا آج بھی نفرت کے اسی مقام پر تھی۔ اب بھی ان کے چہرے پر ناگواری پھیلتی چلی گئی تھی۔ آئے ہائے، پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارتے اسے اب اپنے باپ کی جائیداد کا یاد آ گیا۔ کلثوم بیگم نفرت سے گویا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، ماریہ خاتون کی طبیعت ایک دم سے بگڑنے لگی تو سب کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ان پر بے ہوشی طاری ہوتی دیکھ ہاشم انہیں باہوں میں بھرے جلدی سے گاڑی کی طرف بھاگا، تو حیدر خان کے ساتھ کلثوم بیگم اور عذرا بھی دوسری گاڑی میں ان کے پیچھے چلی آئی تھی،
ہاسپٹل پہنچتی ماریہ خاتون کو ICU میں لے جایا گیا تھا۔ یہاں بس سینئر ڈاکٹر کے آنے کا انتظار تھا۔ گھر والے سب وہیں موجود تھے۔ وہیں صدف ایک نرس کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلتی اس طرف آنے لگی۔ اس کے ساتھ چلتی نرس اسے تیزی سے مریضہ کی حالت کے بارے میں آگاہ کر رہی تھی، جب صدف کے پاؤں اچانک سے رکے تھے۔ وہ جو ICU میں داخل ہونے والی تھی، لیکن باہر کھڑے افراد پر نظر پڑتے ہی کچھ دیر کے لیے ساکت ہوئی، اور ایک بہت بڑا جھٹکا تو وہاں موجود باقی سب افراد کو بھی لگا تھا۔ وہ سب آنکھیں پھاڑے صدف کو اور اس کے حلیے کو دیکھتے حیران کھڑے تھے۔ میم جلدی آئیں، ICU نکلتی ایک نرس نے پکارا تو صدف سر جھٹکتی جلدی سے سب کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔ حیدر خان اور ہاشم خان زادہ تو کچھ دیر کے بعد نارمل ہو گئے تھے، لیکن کلثوم بیگم اور عذرا کو تو صدف کا یہاں ہونا ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد جیسے ہی صدف باہر آئی تو حیدر خان اور ہاشم جلدی سے اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن صدف صرف ایک ڈاکٹر کی طرح انہیں ماریہ خاتون کی حالت سے آگاہ کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہاشم نے دور جاتی صدف کی پشت کو تیکھی نظروں سے تکا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اب کی بار مزید خوبصورت ہونے کے ساتھ ایک غرور لے کر بھی واپس لوٹی تھی۔ ہاشم خانزادہ کو اپنی پسند، اپنی محبت پر فخر محسوس ہوا تھا۔ ماریہ خاتون کو ہاسپٹل میں آج دوسرا دن تھا اور ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی، جس کی وجہ سے شاید انہیں آج چھٹی مل جاتی۔ صدف کو ان کا مکمل چیک اپ کرتے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب ہاشم خانزادہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ آپ کیسے بغیر اجازت میرے کمرے میں آ رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ صدف نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن ہاشم خانزادہ ڈھٹائی سے اس کے وجود کو محبت بھری نظروں سے نہارتے صدف کو جھنجھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ میں کہہ رہی ہوں نکلیں کمرے سے، صدف چلائی تھی۔ یہ کہاں بدتمیزی ہے ڈیئر؟ بدتمیزی تو وہ تھی جو تم نے 6 سال پہلے کی تھی۔ پہلے مجھ پر جادو کیا، پھر غائب ہو گئی کہ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، اور اب اگر سامنے آ گئی ہو تو پھر بھی دور جانے کی کوشش۔ ہاشم خانزادہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے اس کے نزدیک آنے لگا کہ صدف الٹے قدم چلتی اپنی چیئر پر جا بیٹھی، لیکن ہاشم کے قدم نہیں رکے۔ وہ اس کی چیئر کے دو اطراف اپنے ہاتھ ٹکاتا اس پر جھکایا۔ صدف آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہنے کو اس کے لب لرزے تھے کہ ہاشم مزید اس پر جھکا تو وہ لب بھیج گئی۔ اگر آج وہ پھر سے اسے چھوتا تو صدف نے اسے تھپڑ مارنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ بے فکر رہو، آج تمہیں نہیں چھوؤں گا، بلکہ تب تک نہیں جب تک تمہارا محرم نہیں بن جاتا، اور بہت جلد میں تمہیں اپنے نام کے ساتھ جوڑتے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ وہ بھاری لیکن دھیمی آواز میں بولتا صدف کو اپنے الفاظ سے کچھ حیران کر گیا تھا۔ صدف نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تو وہ شرافت سے اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں، جو کچھ بھی بولے جا رہے ہیں، صدف نے بولتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ دل جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کیا وہ سچ تھی؟ پاگل نہیں ہوں، ہاں مگر تمہاری محبت میں گرفتار ہوں، اسی لیے تو اب تک تمہارا انتظار کیا ہے۔ ہاشم خانزادہ واضح لفظوں میں بولا تو صدف کے منہ پر قفل لگا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ سی چھڑی تھی کہ کچھ سال پہلے اسے وہ سب ہاشم کا ڈرامہ لگا، تو کیا وہ تب سے اس سے محبت کر رہا تھا؟ محبت؟ آپ کے اور میرے درمیان یہ محبت کب آئی؟ صدف دونوں بازو سینے پر باندھے حیرانگی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ شاید تب جب پہلی بار میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، یا پھر تب جب سیڑھیوں پر ہم آمنے سامنے کھڑے تھے اور تم سفید لباس میں لپٹی کسی نشے کی طرح میرے حواس پر چھانے لگی تھی، مگر تب میں انجان تھا، انجان ہی رہتا جو اگر تم سب کچھ چھوڑ کر نہ چلی جاتی۔ تمہاری دوری نے مجھ پر تمہاری محبت آشکار کی تھی، وہ قول تمہارے کہ تم نے مجھ پر اپنا سحر پھونکا تھا۔ وہ کھوئی کیفیت میں بولتا جیسے ان پرانی سی یادوں میں کھو سا گیا تھا۔ پہلی بار بس تمہیں اس 40 سالہ اصغر علی سے بچانے کے لیے تمہارا ہاتھ پکڑا گیا تھا، اور وہ ذرا سا لمس میرے دل پر ایسا نقش ہوا کہ پھر کسی اور لمس کی چاہ ہی نہیں رہی۔ ہاشم خانزادہ بغیر جھجکے کھل کر اعتراف محبت کر رہا تھا، اور صدف کے دل کے بند دروازے جو ہمیشہ سے بند تھے آج کھلنے کی جستجو کرنے لگے تھے، جس پر وہ گھبرا سی گئی تھی کہ اسے یاد آیا تھا کہ اسے اس گھر میں نفرت زدہ ماحول میں نہیں جانا۔ آپ صدف نے کچھ بولنے کے لیے لب واہ کیے ہی تھے کہ کوئی کھٹاک سے دروازہ کھلتا کمرے میں چلا آیا تھا۔ سرپرائز! آنے والا عامر تھا، جو ارد گرد دیکھے بغیر دونوں بازو واہ کرتے خوشی سے چلایا تھا۔ اس شخص کا بے دھڑک کمرے میں آنا اور اب صدف سے اس کی بے تکلفی کا انداز دیکھتے ہاشم خانزادہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا تھا۔
صدف نے بغور اس کے سخت ہوتے تیور دیکھے تھے اور پھر خوش دلی سے ہنستی ہوئی آگے بڑھتی عامر کے دونوں بازوں کو نیچے جھٹک گئی تھی۔ تم یہاں؟ خیریت؟ ابھی کچھ دن پہلے تو میں آئی ہوں، صدف نے مسکراتے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ جیسے ہاشم خانزادہ کی ذات کو فراموشی کر گئی تھی یا پھر جان بوجھ کر ایسے کر رہی تھی۔ بس میں نے کہا تھا نا کہ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، تو میں نے بھی ڈیوٹی کے لیے یہاں اپلائی کر دیا۔ کیسا؟ وہ چہکتے ہوئے اپنی کارکردگی بتانے لگا تو صدف اس کے پاگل پن پر ہنستی تھی۔ ہاشم نے جلتے کڑتے اپنے پاس وجود ٹیبل کو انگلی سے بجاتے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور غیر ضروری باتوں اور لوگوں سے پرہیز کرنا۔ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔ ہاشم خانزادہ بات تو صدف سے کر رہا تھا لیکن اس کی غصے بھری آنکھیں عامر پر ٹکی تھیں، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ کون تھا بھائی؟ ہاشم کے کمرے سے نکلتے ہی عامر نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر صدف ایک گہری سانس بھرتی کمرے میں موجود کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ یہ میرا وہی ماضی ہے، یہاں سے میں 6 سال پہلے چلی تھی اور اب وہیں پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ صدف تھکن زدہ لہجے میں بولتی عامر کو ساری بات بتاتی چلی گئی، جسے سنتے ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے عامر نے اسے ڈھیروں مشوروں سے نوازتے سے ہی راستہ چننے کی ترغیب دی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی صدف عامر کے ساتھ کسی مریض کی فائل کو لے کر بات کر رہی تھی جب ہاشم خانزادہ وہاں پہنچا تھا۔ وہ آج ماریہ خاتون کے کچھ ٹیسٹ رپورٹ لینے کے مقصد سے ہاسپٹل آیا تھا۔ دل میں صدف سے ملاقات، اسے دیکھنے کی خوشی بھی تھی، لیکن جیسے ہی صدف کو عامر کے قریب کھڑے پایا وہ بری طرح سلگا تھا۔ دونوں باتیں کرتے ہنس رہے تھے۔ السلام علیکم۔ ان کے نزدیک آتے ہاشم نے اپنی بھاری آواز میں بولتے انہیں چونکا دیا۔ عامر تو آج بھی اس کی نظریں خود پر جمی پا کر جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ خیریت؟ صدف نے فائل کو بند کرتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ دادی جان کی رپورٹس لینی تھی اور تمہیں ان کا پیغام دینا تھا کہ وہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ گھر کب آؤ گی؟ یہ سوال کرتے ہاشم خانزادہ کے لہجے میں بے چینی اور بے تابی سی تھی۔ اس گھر میں آنا اب میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، مگر اس گھر سے حصہ مجھے ضرور چاہیے اور میرے خیال میں اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ نوٹس بھیجے کافی دن ہو گئے۔ صدف کے صاف انکار پر ہاشم کے چہرے پر پرسوچ سے تاثرات چھائے تھے۔ لیکن ایک دن میری بیوی کی حیثیت سے تو ہاشم خانزادہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی صدف اسے ٹوک گئی تھی۔ آپ کس خوش فہمی میں نہ رہیے گا۔ اس دن آپ نے محبت کا اظہار کیا، میں نے سن لیا، لیکن اسے قبول نہیں کیا، اور میں ایسی جگہ ہرگز نہیں جاؤں گی جہاں کچھ لوگوں کے لیے میرا وجود انچاہا ہو۔ مجھے شادی کرنی ہے، مگر یہاں میرے شوہر کے ساتھ اس گھر والے بھی مجھے عزت اور پیار دیں، اور ایسا یقیناً آپ کے گھر ممکن نہیں، تو مجھے بیوی بنانے کی سوچ دل و دماغ سے نکال دیں۔ صدف دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہتی ہاشم کے سامنے سے ہٹ گئی، جبکہ ہاشم کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ تمہارے ہاسپٹل میں تمہاری دادی ایڈمٹ تھی، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ ریحانہ نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے پوچھا تو وہ چونکی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا۔ بس چل گیا پتہ۔ تم اٹھو، جلدی سے یہ چائے ختم کرو، اچھے سے کپڑے پہن لو، کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اپنی ماں کی بات پر اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ آج کل اس شادی کے لیے کچھ زیادہ ہی اتاولی ہو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں اچانک سے ہاشم کا خیال تھا جو اس دن کے بعد سے کبھی اس کے سامنے نہیں آیا۔ تو کیا وہ پیچھے ہٹ چکا تھا؟ صدف نے اپنی چائے کا پہلا گھونٹ بھرا ہی تھا جب دروازے پر دستک ہو گئی تھی۔ ریحانہ جھٹ آگے بڑھتے دروازہ کھول گئی، جبکہ صدف نے اپنی ماں کی تیزی سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے کون لوگ تھے جن کے لیے وہ اتنا بے قرار ہو رہی تھی۔ آنے والے مہمانوں کو دیکھتے ساکت تو صدف بھی ہو گئی تھی۔ ہاشم خانزادہ اپنے گھر کے سب افراد کے ساتھ صدف کے گھر میں موجود تھا، اور سب کے چہروں پر کھلی مسکراہٹ صدف کو شدید حیرانگی سے دوچار کر رہی تھی۔ کلثوم بیگم اور عذرا بیگم کی تو آج کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ دونوں ان کی دشمن رہی ہیں۔ آنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی حیدر خان نے ایک فائل صدف کی طرف بڑھا دی، جس میں اس کے حصے کی جائیداد کے سارے پیپرز تھے۔ صدف نے گمسم سی حالت میں وہ فائل پکڑی ہی تھی کہ کلثوم بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ ریحانہ سے صدف کو ہاشم کے لیے مانگنے لگی۔ اس دوران ہاشم بس خاموشی سے صدف کو دیکھ رہا تھا، جسے شاید اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر آنن فانن سب کچھ طے ہوتا چلا گیا۔ ریحانہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی کہ ایک بار صدف کی مرضی جاننا بھی اس نے گوارا نہیں کیا، جس پر صدف منہ بناتی رہ گئی تھی۔ سب کی خاطر مدارات کے لیے صدف کچن میں آئی تو کچھ دیر کے بعد ہاشم بھی وہیں چلا آیا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ وہیں چلیں، سب کے ساتھ بیٹھیں۔ صدف آج ہاشم کو دیکھتے جھجک کا شکار ہوئی تھی۔
اور اس کی نوکری اسے شرم سے سرخ بھی کر رہی تھی کہ اس کے دیکھنے کا انداز ہی ایسا تھا۔ میں تم سے تمہاری رضامندی جاننے آیا ہوں، تمہاری ساری شرائط پوری کرتے یہاں آیا ہوں، تو کیا اب تمہیں میں قبول ہوں؟ اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہوتا بھاری آواز میں بولا تو صدف کی نظریں جھکی تھی۔ تم شرما رہی ہو؟ ہاشم کی آواز مسکراتی ہوئی تھی۔ نہیں تو، اور آپ ہٹیں آگے، مجھے چائے تیار کرنی ہے، اور ویسے مجھے آپ کا پرپوزل قبول ہے، تبھی کچن میں آپ سب کی خاطر تواضع کے لیے موجود ہوں۔ وہ اپنا رخ پلٹتی مضبوط لہجے میں جواب دے گئی تھی کہ ہاشم مسکرانے لگا تھا۔ شکریہ، مہربانی اس نوازش کے لیے، ہاشم خان زیادہ دل فریب لہجے میں بولا تو صدف نے چہرے کا رخ ذرا ترچھا کر دے اس کی طرف دیکھا جو مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ ویسے یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ صدف کا اشارہ ہاشم بخوبی سمجھ گیا، جس پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بس تھوڑا ایموشنل بلیک میل کرنا پڑا اور سب سیٹ ہو گیا۔ آخر کو اکلوتا بیٹا ہوں، اپنی بات منوانا جانتا ہوں، وہ فخر سے بولتا صدف کو نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا اب آپ باہر جائیں، سب کیا سوچیں گے؟ سب کی موجودگی میں ہاشم کا یوں بے دھڑک یہاں کھڑے ہونا اسے خفت سے دو چار کر رہا تھا، اور پھر وہ لرزتے ہاتھوں سے کام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اچھا ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن باہر جا کر تمہیں جلد از جلد حاصل کرنے کی اجازت لینے لگا ہوں کہ اب تمہیں مکمل پا لینے کے لیے میں بہت بےتاب ہوں۔ وہ بے باکی سے بولتا صدف کو بوکھلاتے ہوئے کچن میں چلا گیا۔ صدف کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی تھی کہ آج وہ اپنی محنت اور صبر سے سب کچھ حاصل کر چکی تھی۔